الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات آداب، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ اس کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اس بارے میں ہمیں بہت سے سوالات بھی آتے ہیں، ایسے جو افراد مسلمان ہیں اور ایسے وہ افراد جو کہ غیر مسلم ہیں یا مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت ام المومنین سیدہ حضرت زینب بنت جہش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ مبارک کا۔ یہ واقعات میں ہم آپ کے سامنے جو بھی بیان کریں گے وہ طریق تبریئ اور قرآن مجید کی روشنی میں ہوگا۔ تھوڑا سا ہم حضرت زینب کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ چونکہ ان کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا، لہذا سب کو توقع تھی کہ ان کا رشتہ کسی ہم پلہ مرد سے ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شادی اپنے لے پالے کے منہ بولے بیٹے جن کا اس وقت نام زید بن محمد تھا ان سے کرنا چاہتے تھے۔ زید بن محمد کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ حضرت زینب سے قدر مختلف تھا، بلکہ کافی زیادہ مختلف تھا۔ حضرت زید کو ایک قبائلی جنگ کی وجہ سے بچپن میں ہی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ انہیں حضرت خدیجہ کے چچا نے خریدا اور حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے زید کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اور انہوں نے زید کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے اپنا نام بھی دے دیا۔ اس وقت زید کی عمر جو تھی وہ تقریباً 8 برس کے قریب تھی۔ زمانہ اسلام سے پہلے عربوں میں ایک روایت تھی جسے متبنہ کہا جاتا تھا۔ اس کے مطابق عرب کسی بھی یتیم یا لاوارث بچے کو گود میں لینے کے بعد اسے اپنا نام دینے کے علاوہ اسے اولاد کے تمام حقوق بھی دیے جاتے تھے اور اس میں وراثت کا حق بھی شامل ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید اور زینب کو اکٹھے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ان کا یہ خیال تھا کہ ان دونوں کی شادی جو ہے وہ مناسب رہے گی۔ ویسے بھی اس سے یہ بات ثابت کرنا مقصود تھی کہ حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور اللہ کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں قریب وہ ہے جو کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال کا اظہار کیا تو ان کا خاندان بشمول حضرت زینب جو ہے وہ سختے میں آ گئے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ برابری کا رشتہ نہیں تھا اور حضرت زید کی حیثیت جو ہے وہ ایک آزاد کردہ غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت زینب نے شادی سے انکار کر دیا اور تب یہ والی آیت نازل ہوئی۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36۔ جی چلیے میرے ساتھ مل کے تلاوت سنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ میں پھر سے بیان کر دیتا ہوں اس کے کچھ حصے کا کہ اور نہیں زیب دیتی یہ بات کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ یا اس کا رسول کسی معاملے کا تو باقی رہے ان کے پاس اختیار اپنے معاملات کا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ جا پڑا کھلی گمراہی میں۔ یہ تھی آیت نمبر 36۔ اس خدائی حکم کے بعد حضرت زینب اور ان کے خاندان کو جو ہے وہ سر جھکانا پڑا اور یوں حضرت زینب اور حضرت زید کی شادی ہو گئی۔ اب زینب اور زید کی شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد تھے اس زمانے میں ایک منہ بولے والد تھے،
تو وہ حضرت زید کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت زید اس وقت گھر پر نہیں تھے اور حضرت زینب وہاں اکیلی تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو حضرت زینب جو ہے وہ آلموسٹ نیم برہنہ حالت میں تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ حضرت زینب کے جسمانی پیچ و خم پر پڑی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ تعریف اس اللہ کے لیے جو کہ دلوں کو بدل دیتا ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت زینب جلدی میں اٹھیں تو ان کے جسم کا کچھ حصہ نمایاں ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے اختیار وہی تعریفی کلمات جو ہیں وہ ادا ہوئے. مشہور تاریخ دان جو ہیں وہ محمد بن جریر الطبری، ان کے مطابق حضرت زینب کے کمرے کے آگے کپڑے کی ایک چک تھی، جس طرح کہ ہمارے دیہات میں ہوتا ہے ایک پردہ تھا. تو جب حضرت زینب جو تھیں وہ اٹھیں تو اس وقت ہوا کا کچھ شاید ایک جھونکا آیا جس کی وجہ سے وہ چک ہٹ گئی یا وہ پردہ تھوڑا سا ہٹ گیا اور حضرت زینب کے جسم کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آشکار ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ایک دم واپس آئے، لیکن نکلتے وقت انہوں نے دوبارہ وہی تعریفی کلمات دہرائے کہ تعریف اس اللہ کی جو دلوں کو بدل دیتا ہے. اس واقعے کے بعد جب زید گھر واپس آئے تو حضرت زینب نے تمام واقعہ انہیں بتایا اور یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے ان کے گھر آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ آپ میرے گھر آئے لیکن کمرے کے اندر نہیں گئے، چونکہ زینب آپ کو بھا گئی ہیں تو میں اسے آپ کی خاطر چھوڑ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت پھر ایک وحی اتری جس کی آیت نمبر 37 ہے سورہ احزاب کی. ہم آپ چلے مل کے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ. جی خواتین حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس میں ایک آیا ہے کہ اور نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے، اور لیکن تاریخ تبری میں یہ آتا ہے کہ زید نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ یوں آزاد ہو گئی. زید کے حضرت زینب کو نکاح سے جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان کو طلاق دینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شش و پنج اور تذبذب کا شکار رہے، کیونکہ اس وقت کے عربی معاشرے کے مطابق زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا اور زینب آپ کی بہو تھیں اور بہو سے شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شادی کے سلسلے میں یہ خدشہ جو تھا وہ بے بنیاد ہرگز نہیں تھا اور یہ بات جو ہے وہ شادی کے بعد یہ بات ثابت بھی ہو گئی اور اس مسئلے کا حل سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی جس میں ان کی حضرت زینب سے شادی کے سلسلہ میں حوصلہ افزائی فرمائی گئی. یہ سورہ آیت احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اس کا ذکر ہے. چلیں ہم اس کو دوبارہ سے پھر سن لیتے ہیں.
تو خواتین حضرات، آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت سنی، جس کا ترجمہ میں پھر آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں۔ اور چھپا رہے ہو تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور ڈر رہے ہو تم انسانوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ تم آپس میں، اور جب پوری کر لی زید نے زینب بنت جہاش سے اپنی حاجت تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے مومنوں پر تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے بارے میں، جب وہ پوری کر چکے ہوں ان سے اپنی حاجت۔ اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے، نہیں ہے نبی پر کچھ مذائقہ کچھ ایسے معاملے میں جو فرض کر دیا ہو اللہ نے اس کے لیے، اور یہی سنت ہے اللہ کی ان انبیاء کے بارے میں جو گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم قطعی ہے اور یہ فیصلہ اس کا آخری ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خدائی حکم موصول ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ ان کے پاس تھیں۔ آپ پر اس وحی آنے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ کون جا کر حضرت زینب کو یہ خوشخبری دے کر آئے گا۔ حضرت عائشہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئیں۔ اس کی دو وجوہات تھیں، کیونکہ ایک تو حضرت زینب بہت خوبصورت تھیں، اور دوسرا جیسا کہ ہم نے اوپر والی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں رسول اللہ کے نکاح میں دیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ خبر دینے کے لیے زید ہی اپنی سابقہ بیوی کے پاس یہ خبر لے کر گئے، اور یہ خبر سن کر وہ بہت خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سلسلے میں سنن نسائی کی جلد دوم کتاب النکاح کی ایک حدیث ہے 3256، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت زینب بنت جہاش کی عدت مکمل ہو گئی تو رسول اللہ نے حضرت زید کو حکم دیا کہ میری جانب سے پیغام نکاح دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں گیا اور عرض کیا کہ اے زینب تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اور وہ فرمانے لگیں کہ میں ابھی کچھ نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے استخارہ کیا، اور پھر وہ اپنی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور اسی وقت وہ قرآن نازل ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ اجازت حاصل کیے بغیر اندر چلے گئے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب سے فرما دیا تھا۔ اس سلسلے میں یہ آتا ہے کہ حضرت زینب کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی قسم کا نکاح نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اکثر اس بات پر فخر کا اظہار کرتی تھیں کہ ان کا نکاح کسی انسان نے نہیں پڑھایا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت زینب بنت جہش تمام ازواج مطہرات پر فخر فرمایا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر میرا نکاح کیا ہے، اور پردہ کی آیت کریمہ بھی انہی کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ سنن نسائی کی جلد دوم کتاب النکاح اور حدیث جو ہم نے پچھلی 3256 کی، اس سے اگلی یہ حدیث ہے 3257۔ اب قدیم زمانے سے یہ روایت چلی آ رہی تھی عربوں کے ہاں کہ گود لیا بیٹا جو ہے وہ بالکل اپنے سگے بیٹے کی مانند ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آپ کی اپنے بہو سے شادی جو تھی وہ ناممکن تھی، کوئی شخص اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی سابقہ بہو سے شادی کر لے۔ اس لیے کمزور عقیدہ والے مسلمانوں، منافقین اور جو کفار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت لعن طعن کی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ آئیے اس کی ذرا سنتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم آیت نمبر 4 بھی سنیں گے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جس میں منہ بولے بیٹے سے انکار کی جو ہے وہ جو پرانی روایت ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔
جی خاتون حضرات، آپ نے جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 4 کی تلاوت سنی. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں کہ نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 4 کی میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اور انہیں قرار دیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا، اور یہ باتیں محض قول ہیں تمہارا جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، جبکہ اللہ فرماتا ہے سچی بات اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی. یہ آیت نمبر 4 کی سورہ احزاب کی. اس آیت کے نزول کے بعد سے مخالفین اور اعتراض کرنے والے کمزور عقیدہ کے مسلمان اور منافقین کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ گیا تھا، اور اہل قریش کی، اہل عرب کی جو پرائے بچوں کو، یتیموں کو گود لینے کی جو ایک روایت تھی، جو ایک رسم تھی، اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی حضرت زید کو زید بن محمد کی بجائے ان کے باپ کے اصلی باپ کی مناسبت سے زید بن حارث کہہ کے پکارا جانے لگا. تو یہ تھا آج کا پروگرام. اگر آج آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئے یا اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو پلیز کامنٹ کیجئے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یا زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے. خدا حافظ.